پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل میں آئے، اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل، 12 قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلے، قوم تھے وہ، امت نہیں تھے۔ امت تب بنے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ اس وقت سے لے کر 1400 برس ایسے گزرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی، آغاز بھی 2 رسولوں سے ہوا، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، اختتام بھی 2 پر ہوا، عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام، اور دونوں کے درمیان سمجھئے کہ ڈور بندھی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان۔ یہ 2 مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہیں۔ بہرحال اس امت اور موجودہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہتیں 2 اعتبارات سے بیان کی گئی۔ ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے ان کے طور طریقوں کی کہ جو تم سے پہلے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے گا۔ تو یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ، امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہیاں۔ چنانچہ اس کے ضمن میں جو 10 رکوعوں پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں، 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلتی ہے۔ اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، سیغفر لنا، ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ہمیں تو آگ جہنم کی چھوئے ہی کہ نہیں، چھوئے گی تو گنتی کے چند دن۔ پھر دین کے